کرام، آپ کا تعلق خواہ اہل کلیسیا سے ہے یا اہل اسلام سے، آپ سبوں کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہوں اور خالق کائنات کا ممنون ہوں کہ مجھے یہ انمول موقع فراہم ہوا کہ اس وقت ایک بہت بڑے اہم موضوع پر جہاں بحثیں چل رہی ہیں میں بھی اپنا حصہ ادا کر پاؤں تاکہ ہم اس مضمون کو دونوں کمیونٹیز اور بہتر طریقہ سے سمجھ پائے۔ اور وہ زیر بحث مضمون یہ ہے کہ جو غیر مسلم لوگ ہیں کیا ان کو قربانی کا گوشت دینا چاہیے یا نہیں؟ اور بائی دا وے میں سب غیر مسلم لوگوں کی تو بات کروں گا نہیں، یہ ان کی اپنی بات ہے، لیکن چونکہ میں کلیسیا کا نمائندہ ہوں اور بحیثیت ایک مسیحی دین کے نمائندہ کے طور پر میں آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ میرے مسلمان دوست جو قربانی کرتے ہیں اس قربانی کا تعلق سنت ابراہیمی سے ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی اور بائبل مقدس کے مطابق مقدس ابراہم نے قربانی کی تھی، اور وہ حضرت اسماعیل کی نہیں بلکہ حضرت اسحاق کی تھی۔ اسماعیل وعدہ کے فرزند نہیں تھے، اسحاق وعدہ کے فرزند تھے، برکت کے وعدے اور عہود اسحاق سے ہوئے ہیں نہ کہ اسماعیل سے۔ میں بائبل مقدس کو بنیاد بنا کر بات کر رہا ہوں، اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی قربانی جو آپ کرتے ہیں، جس قربانی کے کرنے میں میڈیا آپ کو خود بتاتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اس قربانی کے کرنے کے پیچھے کاش کہ آپ قرآن حکیم کی سورہ نمبر 22 اور اس کی 37 آیت کا پورا نہیں پہلا ہی حصہ تلاوت کر لیتے، جہاں پر اللہ و تبارک و تعالی آپ سے فرما رہے ہیں اللہ تک نہ تو ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، لیکن اس تک پہنچتا ہے تمہاری طرف سے تقویٰ۔ تو اگر تقویٰ اور پرہیزگاری نہیں ہے تو جو قربانی آپ کرتے ہیں گوشت اور خون کی، حیوانات کی، اس کی بابت پھر آپ خود سوچ لیں کہ وہ کس کھاتے میں ہوتی ہے۔ دوسری بات جو قابل ذکر ہے کہ جو بزرگ ابراہم نے قربانی کی تھی، آپ کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں، جب عین وقت پر آپ اپنے بیٹے اسحاق پر چھری چلانے لگے تو آواز آتی ہے کہ تیرا خواب پورا ہوا، تو امتحان میں پورا اترا۔ میں اپنی طرف سے تفسیر کر رہا ہوں، اور پھر یہوہ خدا نے بزرگ ابراہم کو دکھایا کہ وہ دیکھو پیچھے جھاڑیوں میں ایک مینڈھا ہے، اس کو لو اور اس مینڈے کو اپنے بیٹے اسحاق کے بدلے قربان کرو۔ ایک حقیقت یہاں جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے
کہ پروردگار نے اسحاق کے لیے ایک عوضی بھیجا اور وہ تھا مینڈا۔ میں آپ کی خدمت میں تورات شریف سے ایک آیت تلاوت کرتا ہوں اردو ترجمہ میں تاکہ بہتر طور پر ہم سمجھ پائیں۔ پیدائش یا تکوین 22 باب اور اس کی 13 آیت، جہاں پر لکھا ہے، اور ابراہیم نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈھا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے تھے۔ تب ابراہیم نے جا کر اس مینڈھے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھایا۔ سوختنی قربانی کے طور پر۔ اگر سنت ابراہیمی کے مطابق چلنا ہے تو کیا ہی بہتر ہو کہ یہ قربانی جو آپ کرتے ہیں وہ سوختنی قربانی کے طور پر ہو، آتشین قربانی کے طور پر، کیونکہ وہ قربانی تو ایسی تھی جس کا گوشت نہ تو ریفریجریٹرز میں رکھا جاتا تھا اور نہ ہی کوئی تک تھی، اس کے پیچھے کنسپٹ یہ نہیں تھا، اور نہ ہی وہ کھایا جاتا تھا، بلکہ اس پورے کے پورے گوشت کو نذر آتش کیا جاتا تھا۔ اور ویسے ہی ہم اس قربانی سے متعلق بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اس کو نذر آتش کیا گیا، اس کو کھایا نہیں گیا۔ اس کے ثبوت میں احبار کی کتاب جو تورات کی کتاب ہے اس کے پہلے باب کی 9 آیت کو تلاوت کرتا ہوں، جہاں لکھا ہے، لیکن وہ اس کی انتڑیوں اور پایوں کو پانی سے دھو لے، تب کاہن یعنی جو یہودی امام ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، سب کو مذبح پر جلائے کہ وہ سوختنی قربانی یعنی خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہو۔ واو! یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو آتشین اور جو سوختنی قربانی ہے وہ کیسی ہوتی تھی۔ ہم جو اہل کلیسیا ہیں، ہمارا ایمان کچھ اور ہے، اور وہ کیا ہے؟ انجیل مقدس یعنی عہد جدید سے عبرانیوں کا مصنف 10ویں باب کی 10 سے 14 آیات میں الہام کی روح سے لکھتے ہوئے فرماتے ہیں، اسی مرضی کے سبب سے ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلہ سے پاک کیے گئے ہیں، اور ہر ایک کاہن تو کھڑا ہو کر ہر روز عبادت کرتا ہے اور ایک ہی طرح کی قربانیاں بار بار گزرانتا ہے، جو ہرگز گناہوں کو دور نہیں کر سکتی، لیکن یہ شخص ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے ایک ہی قربانی گزران کر خدا کی داہنی طرف جا بیٹھا، اور اسی وقت سے منتظر ہے کہ اس کے دشمن اس کے پاؤں تلے کی چوکی بنے، کیونکہ اس نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا ہے جو پاک کیے گئے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا کہ ذات الہی نے جب دیکھا کہ انسان جو قربانیاں کرتا ہے بیلوں اور بچڑوں کی، ان کا لہو ان کے گناہوں کو دھو نہیں سکتا، تو پروردگار عالم نے بنی نوع انسان کے لیے دنیا کے گناہگار لوگوں کے لیے انتظام کیا کہ کلمہ خدا جسم کر اختیار کر کے اس دنیا میں آیا، جس نے فرمایا، میں اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لوں بلکہ خدمت کروں
اور اپنی جان بہتیروں کے بدلے فدیہ میں دوں۔ الہی انتظام کے تحت کلمہ خدا مجسم کلام گناہگار انسان کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، تاکہ اب جو کوئی اس آخری اور حتمی قربانی پر ایمان لائے در فردوس سے وہ داخل ہو سکے۔ اور یہ پلان اور منصوبہ دنیا کے تمام گناہگار لوگوں کے لیے ہے۔ اگر آپ بھی مستقبل کے لیے نا امید ہیں تو پھر آپ منجی عالمین حضور المسیح کے اس کفارے پر ایمان لا کر گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات اس قربانی کے تعلق سے جو آپ کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر، میڈیا پر اس وقت ایک شور برپا ہے، اور علماء اسلام میں دو کیٹیگریز ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ جو غیر مسلم ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، ان کو قربانی کا گوشت دینا حرام ہے، اور کچھ یہ سمجھتے ہیں نہیں 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 حرام نہیں ہے، ہم انہیں یہ قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں۔ بائی دا وے، میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، غور سے سنیے گا، اور وہ بھی بڑی محبت اور بڑے پیار سے۔ جو مسیحی لوگ ہیں نا، ان میں سے اکثریت ایسوں کی ہے 90% کے قریب، جو آپ کی قربانی کا گوشت کھاتے ہی نہیں ہیں، وہ کھانا پسند بھی نہیں کرتے۔ اور اگر کچھ ایسے ہیں جو اس گوشت کو کھاتے ہیں تو وہ لا علمی کے سبب سے کھاتے ہیں۔ نمبر 2، اگر کچھ لوگ اس گوشت کو آپ دینے کے لیے آتے ہیں اور مسیحی لوگ لے لیتے ہیں، کچھ لوگ تو شاید مروت کے سبب سے، اس لیے کہ کل ان کی بھی عید تجسم المسیح ہوگی۔ تو اگر آج آپ کو کہیں نہیں 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 ہم گوشت نہیں کھاتے، تو کل جب ہم آپ کے پاس کیک لے کر جائیں گے تو آپ کہاں اس کو ایکسپٹ کریں گے؟ ہم میں سے وہ جو گوشت لے لیتے ہیں وہ مروت کے اعتبار سے لیتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں، بلکہ یہ آپ کے ہم ایمان بھائیوں اور بہنوں کو، غربا کو، محتاجوں کو اور بکاریوں کو دے دیتے ہیں تاکہ ان کا بھلا ہو جائے۔ مسیحی لوگ تو پہلے سے جانتے ہیں کہ کچھ دنوں کے لیے گوشت مارکیٹ میں نہیں ہوگا، وہ پہلے سے خرید کر اپنے فریج میں رکھ لیتے ہیں، سیو کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں قربانی کا گوشت نہ کھانا پڑے۔ تو آپ قربانی کا گوشت از راہ کرم اہل کلیسیا کو نہ دیں، اس لیے کہ آپ کے لیے یہ گناہ ہوگا اور مسیحی لوگوں پر احسان ہوگا، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ گوشت نہیں لینا اور نہیں کھانا۔ اور میں آخر پر آپ کو عید الاضحیٰ یا عید قربان یا بڑی عید کی مبارکباد پیش تو کرنا چاہتا ہوں، لیکن نہیں۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ میں آپ سے نفرت کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ عید تجسم المسیح پر ہمیں مبارکباد دینا کفر سمجھتے ہیں، کیونکہ میرا خدا کوئی اور ہے اور آپ کا اللہ کوئی اور ہے۔ تو اس لیے میں اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن میرے فراخ دل مسلمان دوستوں کی خدمت میں یہی دعا کروں گا
کہ پروردگار عالم آپ کو اپنی برکات سے نوازے اور نور علم سے آپ کے دلوں